اور دعویٰ یہ کرنا کہ میں علمی کتابی ہوں، اور جب اس کی سپیچ کو سماعت کیا جائے تو تجاہل چھلک رہا ہوتا ہے، اور اس کی باتوں میں تضاد اتنا کہ زمین آسمان کا فرق۔ دیکھیے وہ لفظ بابا اس نے لیا، اور لفظ بابا سے اس نے علماء کی توہین کی۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے علماء اور اولیاء کلام علی مردوان، ان کی توہین کی، لفظ بابا کو ڈی گریڈ کر کے اور لوز لفظ بنا کر اس نے لفظ بابا کو نیک صالحین پر چسپاں کیا، اور لفظ بابا کی آڑ میں نیک صالحین کی توہین کی، اور پھر اتنی جسارت کر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اس کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ کرے۔ اللہ اکبر، توبہ استغفار، کہ وہی لفظ بابا اس نے جو نیک صالحین پر چسپاں کیا تھا، پھر اتنی جسارت کر گیا، پرلے درجے کا بے وقوف اور ذلیل شخص، کہ وہی لفظ بابا اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر چسپاں کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جرت کر گیا۔ میں تو اسے اپنا بابا مانتا ہوں جو میرے بابا جان جن کی قبر مدینہ میں گیا، کہ وہی لفظ بابا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس نے چسپاں کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس کے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ بات جو کر رہا ہوں کہ اس کی باتوں میں تضاد دیکھیے، اور اس کی باتوں سے تجاہل چھلک رہا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ سپیچ کرتا ہے تو سپیچ کو سنا جائے تو اس کی باتوں سے تجاہل چھلک رہا ہوتا ہے، اور اس نے ایسا اصول وضع کر دیا جو آج تک کسی فلسفی نے، کسی منطقی شخص نے، اور کسی صرف یا نحو کے ائمہ میں سے کسی امام نے، یا فصاحت و بلاغت کے جو ائمہ گزرے ہیں ان میں سے کسی امام نے، یا کسی محدث نے، یا کسی مفسر نے ایسا اصول وضع نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے وضع نہیں کیا کہ وہ عالم تھے، وہ تھے علمی، وہ ذاتیں تھیں، وہ شخصیات تھیں علمی، اور یہ تو صرف نعرہ بلند کرتا ہے علمی کتابی ہونے کا، حالانکہ یہ اس کی باتوں سے تجاہل چھلک رہا ہوتا ہے۔ اور اصول ایسا وضع کیا کہ میں ایک کرتاس پر ایک اصول انجینئرنگ کا وہ تحریر کرتا ہوں، جس شخص نے اس کو ریڈ کر لیا، سمجھانے کی بات نہیں، جس نے اس کو ریڈ کر لیا تو میں اس کو عالم سمجھوں گا۔ یہ دیکھو اس کا تجاہل، اور یہ ہے اس کے بے علم اور جاہل ہونے کی دلیل۔ بھلا یہ بھی کوئی اصول ہے؟ آپ خود سماعت کر لیں۔ ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، نہ صرف بتا دے کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ آپ نے خود اب اصول سن لیا اس ابن منگول کا، جو اپنے منگولوں پر فخر کرتا ہے، جو اس کے منگول بابے تھے، کافر تھے، اور ان کے کفریہ کردار اور کفریہ عمل پر یہ فخر کرتا ہوا پھولا نہیں سماتا، فخر کرتا ہے اپنے منگول بابوں پر جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ ابن منگول، اس کا اپنا ایک فارمولہ اور اصول وضع کیا ہوا جو تجاہل پر مبنی ہے۔ اس کی اور بھی کئی باتیں، کبھی کہتا ہے جوید غامدی عالم ہے، کبھی کہتا ہے وہ زبیر زئی، جوید غامدی، ڈاکٹر اسرار، بابا اسحاق یہ چوٹی کے عالم ہیں، اور باب اسحاق کو متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے جتنے بھی علماء گزرے، چوٹی کے علماء، ان سب میں سے پہلا نمبر دیتا ہے کہ میں اس کو پہلا دیتا ہوں۔ بھائی تو اس کو پہلا نمبر دے رہا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو خود جاہل آدمی ہے، تیری باتوں سے تجاہل چھلک رہا ہے، اور تیری حیثیت کیا کہ میرے نزدیک اور حیثیت یہ ہے کہ ایک بھی حدیث پاک جو عربی، اصل عربی والی کتاب ہے، بخاری ہو یا مسلم، المستدرک ہو یا اس کے علاوہ سنن دارمی، کوئی بھی کتاب ہو، علمی حیثیت یہ کہ ایک عبارت بھی، ایک حدیث کی عبارت بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، علمی حیثیت یہ ہے۔ اور یہاں تک کہ قرآن بھی ناظرہ نہیں آتا، قرآن بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتا۔ نعمتہم نعتہم، جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں،
1992 में मैंने किरात सीखी थी। वअल्लमल इंसाना वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा। इल्मी हैसियत ये है, कहता है मेरे नज़दीक फला आलिम है, मेरे नज़दीक फला आलिम है, और इसकी बातों में तजाद देखिए। कभी इन लोगों को आलिम कहता था, ये जवेद गामदी, बाबा इसहाक, इनको इसलिए आलिम कहता था, पता है? और मंगोल के मानने वालों, पता है क्यों कहता था? इसलिए कि इन लोगों की गोद में जाकर बैठता था। तो जिसने इसको अपनी गोद में बैठाया वो इसके नज़दीक आलिम हो गए, और जिन्होंने इसे अपनी गोद में नहीं बैठाया उनको ये जाहिल तस्वुर करता है। और फिर भी इसकी बातों में तजाद देखिए। फिर कहने लगा बरेलवी लोग जो हैं वो इल्मी मैदान में बादशाह हैं। आखिर सच निकल ही गया ना मुंह से। सुनिए खुद ही इसके मुंह से बयान सुन लीजिए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि बाद में बहुत बड़ी करने लगा हूं। आज भी जो कट्टर बरेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकती है। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकते। वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीसें भी मौजूद है, मुंह आट के बैठ जाएंगे। इसलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी देवबंदियों। आपने सुन लिया कि खुद ही कह रहा है कि दुनिया में इल्मी मैदान में जो चोटी के उलमा हैं वो सिर्फ बरेलवी हैं। डॉक्टर इसरार हो या जवेद गामदी, कोई भी हो, वो बरेलवी उलमा के सामने नहीं बैठ सकते, इसलिए कि बरेलवी लोग जो हैं वो इल्मी मैदान में बादशाह हैं और इनके मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं आ सकता। अब इसकी बातों में तजाद देखिए। ये है इसके जाहिल होने की दलील, और इसकी स्पीच से भी तजाहुल छलक रहा होता है। सिर्फ तजाहुल नहीं छलक रहा, बल्कि ये महसूस होता है कि ये बंदा बीमार हो चुका है, ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर ये बीमार है। और जितने भी इसकी ऑडियंस है उनसे मेरी गुजारिश है, इसके फॉलोअर्स जो हैं, प्लीज़ मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी जल्दी इसका इलाज करवाएं। इसका दिमाग ख़राब हो चुका है।